گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، میں بچنا چاہتا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے پہلے پارے کے 15ویں رکوع کی آخری آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایسے رسول کو بھیج جو ان پر تیری طرف سے نازل ہونے والی آیتوں کو تلاوت کریں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اسی معنی اور مفہوم کے تحت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں گناہ کے متعلق اور گناہوں کی وجہ سے آنے والے عذابات کے متعلق آج 28ویں نشست ہے۔ سابقہ نشست میں امانت کے تعلق سے سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے، اور امانت والی احادیث میں کوئی بات اگر آ رہی ہے، کوئی اور قول بھی ہوتا ہے، تو اسے ضمناً آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ گزشتہ نشستوں میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کہ جب امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنا یقینی ہوگا، اسی ضمن میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لی گئی کہ جس کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں تم کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، اور سچ بولنے کی وصیت کرتا ہوں، اور وعدہ پورا کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اس حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 وصیتیں فرمائی، جن میں تیسری وصیت عہد کو پورا کرنا، یعنی وعدوں کو پورا کرنے کے حوالے سے قرآن و حدیث اور واقعات کی روشنی میں ایک مختصر سی گفتگو
آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ 27ویں نشست میں اسی سلسلے سے گفتگو کی گئی تھی کہ جو لوگ وعدہ کرتے ہیں انہیں کس انداز سے پورا کرنا چاہیے، اور ہمارا وعدہ صرف اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہی نہیں ہے بلکہ ہمارا عہد اللہ کے ساتھ بھی ہے، ہمارا عہد اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہے، اور ہمارا عہد، ہمارا وعدہ خود اپنی ذات کے ساتھ بھی ہے۔ اس حوالے سے مختصر سی تشریح کی گئی گزشتہ نشست میں، چونکہ ایک حصہ ابھی اس کا اور باقی ہے، اس وجہ سے اس نشست میں ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ وعدہ کرنا یہ اس وقت بندے کے لیے صحیح ہوتا ہے جبکہ بندہ اس وعدے کو پورا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور اگر وعدہ پورا کرنے کی استطاعت نہ ہو تو عزت نفس کی خاطر، اپنے آپ کو بڑا بنانے کی خاطر، یا اپنے آپ کو لوگوں میں مقبول اور مشہور بنانے کی خاطر وعدہ نہ کرے، اس لیے کہ وعدہ کرنے کے بعد ایمان والے کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کو پورا کرے، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو وہ کہہ دے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، معافی مانگ لے، اس میں وہ کوئی چھوٹا نہیں ہوگا، وہ کوئی کمزور نہیں ہوگا، اس کی کوئی بے عزتی نہیں ہوگی، بلکہ سامنے سے کہہ دے کہ میں یہ چیز میرے بس کے باہر ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ مگر جب وعدہ کر لیا ہے تو پھر اسے پورا کیا جائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آیا۔ ایک شخص پر الزام لگا کہ اس نے کسی کا قتل کیا ہے، اور پھر اس پر مقدمہ دائر کیا گیا۔ واقعہ بڑا طویل ہے، میں اختصاراً آپ کے سامنے وعدے کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس شخص کو لوگوں کے سامنے لایا گیا، اور پھر اس پر الزام ہی نہیں تھا بلکہ غلطی سے اس سے کسی کا قتل ہو چکا تھا، لہذا فیصلہ ہوا کہ اب اس شخص کو ختم کر دیا جائے، قصاص لیا جائے گا، یعنی قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت میرے بیوی بچے ہیں اور انہیں کچھ بھی پتہ نہیں کہ میرے ساتھ میں کیا ہوا ہے، آپ مجھے موقع دیں، 3 دن کا وقت دیں، یا 1 دن کا وقت اس نے مانگا۔ اس نے کہا کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے میں واپس آ جاؤں گا، اور میں اپنے بیوی بچوں سے مل کر آ جاؤں گا، اور جو ان کی ضرورت ہے جو میں انہیں دے سکتا ہوں وہ پوری کر کے آ جاؤں گا۔ اس شخص کو مدینہ پاک میں کوئی پہچانتا نہ تھا، لہٰذا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری اس بات کی تصدیق کون کرے گا، اور تمہارے آنے تک تمہارا ضامن کون رہے گا، یعنی تمہاری ضمانت کون دے گا؟ سارے خاموش ہیں، کسی کی زبان نہیں کھل رہی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کی ضمانت دیتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اسے پہچانتے ہیں؟ آپ نے کہا میں نہیں پہچانتا۔ اس شخص سے پوچھا تو اس نے کہا میں بھی نہیں پہچانتا۔ پھر حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو پھر آپ کس طرح سے اس کی ضمانت دے رہے ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس کے نہ آنے پر اس کے بجائے آپ کو شہید کر دیا جائے گا، اس کا قصاص آپ سے لیا جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مومن ہونے کے ناطے یہ میرا بھائی ہے، لہٰذا اس حوالے سے میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، پھر یہ آئے نہ آئے یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ بات طے ہو گئی، اس شخص کو چھوڑ دیا گیا، وہ شخص خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اب لوگ دن گن رہے ہیں، وقت دیکھ رہے ہیں، 3 دن آیا، پھر سے محفل جمی، جو معاملہ ہوا تھا، جو واقعہ رونما ہوا تھا،
جن لوگوں کے ساتھ ہوا تھا وہ سارے موجود ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ آخر کار وہ وقت آ گیا کہ جس وقت اس بندے سے قصاص لیا جانا تھا اور وہ بندہ اب تک واپس نہیں آیا تھا، اور ادھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بڑی عجیب ہو رہی تھی، کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ میں، اکابر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، بہت معزز صحابی تھے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ لہٰذا چونکہ آپ نے ضمانت دی تھی اور وقت بھی طے تھا کہ کس وقت تک اس شخص کو آنا ہے، اور وہ وقت قریب آتا جا رہا تھا، لوگوں کی نگاہیں ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ رہی تھی، کچھ لوگوں کی نگاہیں راستے کی طرف تھی کہ وہ مسافر آ جائے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا جائے۔ لوگوں کی نظریں دیکھ رہی ہیں، اچانک گرد اڑتی ہوئی نظر آئی، تیزی سے آدمی اس محفل کی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ دیکھنے والے سمجھ گئے کہ یہ وہی شخص ہے کہ جو عہد کر کے اور وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں اتنے دن میں اور اتنے وقت میں اپنے بیوی بچوں سے ملاقات کر کے واپس آ جاؤں گا۔ اس شخص نے واپس آ کر سب کو سلام کیا، اور پھر جو قصاص اس سے لیا جانا تھا اس کے بارے میں اس نے ذکر کیا۔ اب معاملہ تھوڑا تبدیل ہوا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ نے اس کی ذمہ داری کیوں قبول کی، جبکہ آپ کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ نہ آئے گا تو اس کی جگہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ میں اگر یہ کام نہ کرتا تو پھر یہ بات طے ہو جاتی کہ آج کے زمانے میں لوگوں سے لوگوں کا بھروسہ اٹھ چکا ہے، اس لیے میں نے یہ عمل کیا۔ دوسرے سے پوچھا جو اپنے بیوی بچوں سے ملاقات کر کے آیا تھا، ان سے سوال کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آخر کیا بات ہے، تو اگر رک بھی جاتا تو تیرا کوئی برا نہ ہوتا، تیرے یہاں واپس آنے کی وجہ کیا تھی؟ تو اس نے کہا کہ حضرت اگر میں اپنے وعدے کو پورا نہ کرتا تو یہ بات طے ہو جاتی کہ وہ زمانہ بھی آ چکا ہے کہ لوگ وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں اور اسے پورا نہیں کرتے۔ جب دونوں کی یہ باتیں سنی تو جن لوگوں کو قصاص لینا تھا، بدلہ لینا تھا، ان لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تم نے اسے کیوں معاف کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اسے معاف نہ کرتے تو یہ بات طے ہو جاتی کہ معافی کا اس دور سے خاتمہ ہو چکا ہے، اب لوگ ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ آپ اندازہ کریں وہ دور تھا جہاں ایک دوسرے پر بھروسہ کیا جاتا تھا، وعدہ کیا ہوا وعدے کو پورا کیا جاتا تھا، اور معافی عام تھی، مگر آج یہ تمام چیزیں ختم ہو چکی ہیں، اور لگ بھگ ختم ہو چکی ہیں یہ تمام چیزیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وعدہ صرف اس لیے نہ کرو کہ ٹال دو، بلکہ وعدہ اس لیے کرو کہ ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو، آپ کو لوگ آپ کی ذات کے ساتھ مطمئن ہوں کہ یہ جو وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے، اور لوگ کبھی بھی آپ کو کسی معاملے میں غلط نہ سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، 11ویں پارے کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت کا ایک حصہ ہے۔ پہلی آیت کا تیسرے رکوع کی 11ویں پارے کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت کا یہ حصہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز میں فرمایا، میں نے امانت کے حوالے سے قرآن کریم کی اس آیت کے حصے کو پیش کیا تھا، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یہ جان اور مال اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ اسی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند اور باتیں اپنے بندوں سے بیان فرمائی، اور آخری حصے میں رب نے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟
یعنی تم اپنے عمل پر مضبوط رہے، تم اپنے ایمان پر مضبوط رہے، تم نے جو عہد کر لیا ہے اللہ کے ساتھ جان اور مال کے حوالے سے، اس عہد کو تم پورا کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدوں کو تمہارے ساتھ پورا فرما دے گا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر وعدہ وفا کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے اچھے سے وعدہ وفا کرتا ہے، اور فرمایا اور اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ لہٰذا تم اپنے سودے سے جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے خوشی مناؤ۔ یعنی تمہارے جو ایمان کا سودا ہو چکا، یہ ایمان کا سودا کسی یہودی سے نہ کرو، یہ ایمان کا سودا کسی عیسائی سے نہ کرو، یہ ایمان کا سودا کسی مشرک سے نہ کرو، یہ ایمان کا سودا کسی منافق سے نہ کرو، یہ ایمان کا سودا کسی بدعقیدے سے نہ کرو، بلکہ یہ ایمان کا سودا تم اللہ سے کر لو۔ اللہ کے احکام پر استقامت کے ساتھ جمے رہو، بھلے اس استقامت کے ساتھ جمے رہنے سے تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے، تمہاری جان تم سے چھین لی جائے، مگر تم نے اس وعدے پر استقامت اختیار کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اب تم خوش ہو جاؤ، جو سودا تم نے خدا سے کر لیا اس سودے سے تم خوش ہو جاؤ۔ یہودیوں سے اپنے جان کی خرید و فروخت نہ کرو، یہودیوں سے اپنے ایمان کا سودا نہ کرو، اور یہودیوں سے اپنے ایمان کا سودا یہ ہے کہ ان کے اعمال کو قبول کرنا، ان کے مزاج کو پسند کرنا، ان کے مشن پر چلنا، ان کے قانون کا تحفظ کرنا، ان کے ارادوں کو مضبوط کرنا، ان کے گناہوں کے اعمال کو اپنی ذات کے ذریعے اس کے فروغ کا ذریعہ بنانا، ان کے گناہوں کو، ان کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانا، ان کے معاملات کو اچھا سمجھنا اور دین کے معاملات کو غلط سمجھنا، یہ سب کچھ یہودیوں کے ساتھ اپنے ایمان کے سودا کرنے کے برابر ہے۔ وہ مرد اور وہ عورتیں جو نسبتاً مسلمان ہیں مگر عادتاً یہودیت کو پسند کرتے ہیں، وہ اپنے انجام کی فکر کر لیں۔ عورت کے جو معاملات اور عورت کے لیے جو احکامات ہیں ایمان کے حوالے سے، شرک و کفر سے بچنے کے حوالے سے، چوری سے بچنے کے حوالے سے، زنا سے بچنے کے حوالے سے، اولاد کو قتل کرنے سے بچنے کے حوالے سے، اور ایک دوسرے پر بہتان باندھنے کے حوالے سے، جاسوسی کرنا، غیبت کرنا، مذاق اڑانا، ان سب چیزوں سے عورتوں کا بچنا ضروری ہے، اور بالخصوص فی زمانہ عورتوں کا بے حیائی سے بچنا اور بے پردگی سے بچنا یہ بہت زیادہ ضروری۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے وعدے ہیں، مگر آج ہم میں سے اکثر اپنے ایمان کا سودا یہودیوں سے کر رہے ہیں۔ ان کے اعمال کو پسند کیا جا رہا ہے، ان کے طریقے کو پسند کیا جا رہا ہے، ان کے مشن پر چلا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ یہ یہودی ہمارے دشمن ہیں، اور دوسری طرف ہم انہی کے عمل کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، انہی کا پروڈکٹ ہمارے گھروں کا حصہ بن چکا، انہی کا مشن ہماری زندگی کا حصہ بن چکا، انہی کی دی ہوئی چیزیں ہمارے لیے محبت کا ذریعہ بن چکی، شوق بن چکا ہے۔ ان کے گانے، ان کی ننگی عورتیں، ان کا ننگا ناچ، ان کے ساتھ میں وقت گزارنا، یہ سب کچھ آج ہمارا شوق بن چکا ہے۔ اس سے ہمارے ایمان کے سودے ہوتے ہیں، ہمارے ایمان کو یہ ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ایک موقع پر کہ یہودیوں نے میٹنگ بنائی، میٹنگ سجائی، میٹنگ سیٹ کی، اور آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ اس مسلمان کو دین سے کیسے دور کیا جائے۔ یہ بھوکا بھی ہوتا ہے پھر بھی اپنے دین میں مضبوط ہوتا ہے، یہ فاقے میں ہوتا ہے پھر بھی اپنے دین میں مضبوط ہوتا ہے۔ تو اب اس نے کہا، ڈاکٹر اقبال نے اس کو اس انداز سے رنگ دیا، اس انداز سے ان حالات کو پیش کیا کہ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا کبھی نہیں، روح محمدی ان کے بدن سے نکال دو، اہل عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ آج ہمارے ساتھ یہی تو ہوا، ہمارے اندر فرنگی خیالات بھر دیے گئے، ہر انسان کو شوق میں مبتلا کر دیا گیا، کسی کو دولت کا نشہ، کسی کو عورت کا نشہ، کسی کو زمین و جائیداد کا نشہ،
کسی کو زنا کا نشہ، کسی کو شراب کا نشہ، کسی کو جوے کا نشہ، نہ جانے کس کس قسم کا نشہ ہمارے ذہن و خیال پر چڑھا دیا گیا کہ آج ہم اپنے دین سے کوسوں دور ہو چکے. ہم نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا، اپنے مذہب کو بیچ دیا معاذ اللہ ان کے ہاتھوں سے. ان کے اعمال کو اپنا کر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ آج ہم نسبتاً تو مسلمان ہیں مگر عادتاً اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور بعض لوگ گناہ کر کے خوش بھی ہوتے ہیں، بڑے مفتی بنے پھرتے ہیں بہت سارے لوگ کہ گناہ کرنے کے باوجود اسلام کے خلاف فتویٰ دیتے. دیکھ لیجئے ان عورتوں کو جو طلاق کے خلاف جا رہی ہیں، بے پردہ اور بیہودی حرکتیں بھی کر رہی ہیں اور پھر اسلام کے خلاف آواز بھی اٹھا رہی ہیں. یہ وہ دولت اور وہ فرنگی خیالات کا نشہ ان کے ذہنوں پر چڑھا ہوا ہے، جس نشے نے انہیں ایمان سے اتنا دور کر دیا کہ رسول کے بتائے ہوئے پاکیزہ دین پر ان لوگوں نے انگلی اٹھانے کو فخر سمجھ لیا ہے اور اپنے بہت بڑے علم کی اپنی بہت بڑی ترقی سمجھ لی ہے. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم سے بڑا علم والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. دنیا جیسے چاہے گزار لو، جو چاہے کر لو، مگر آخرت میں تو ہر چیز کا حساب ہونا ہے. اس کی فکر کرو اور اس کا خیال کرو. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے کیا ہوا وعدہ جو پورا کرتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے فاستبشروا، خوشی مناؤ. کیوں خوشی مناؤ؟ جو سودا تم نے اللہ کے ساتھ کیا یہ کوئی معمولی سودا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ تمہارے ساتھ کیا ہے معاذ اللہ یہ کوئی معمولی وعدہ نہیں ہے، بہت بڑا وعدہ رب نے تم سے کر لیا. اور وہ وعدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. جنت کوئی معمولی جگہ کا نام نہیں ہے، بلکہ بہت سارے تو ایسے ہیں جو جنت کا لفظ سن کر ہی بحال ہو جاتے ہیں. اور بہت سارے قیامت کے دن ایسے ہوں گے جو جنت کو بہت دور سے دیکھیں گے اور اپنی زندگی کا غم بلا دیں گے. جنت اس جگہ کا نام ہے کہ جس کو دیکھنے والا دنیا میں مکمل زندگی غم میں گزارنے والا بھی غم کو بھول جائے گا. جنت اس مقام کا نام ہے. یہ اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے. رب نے اپنے بندوں سے فرمایا ہے کہ تم نے جو سودا اللہ کے ساتھ میں کیا ہے یہ کوئی معمولی سودا نہیں ہے، یہ بہت بڑا سودا ہے، اس پر تم خوشی مناؤ. اور پھر اللہ فرماتا ہے کامیابی یہی بڑی کامیابی ہے جو تم نے سودا کر لیا. اسی لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دین پر اور اپنے وعدوں پر قائم رہے. مومن وعدہ خلاف نہیں ہوتا، اور جو وعدہ خلاف ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا. حضور کی حدیث کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور جو وعدہ خلافی کرتا ہے اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہوتا. اس حوالے سے بڑی تفصیل ہے، بڑی تشریح ہے، مگر اختصاراً میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے فرمایا جو لوگ وعدہ پورا کرتے ہیں ان کی تو بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی کامیابی ان کے لیے. مگر جو وعدہ پورا نہیں کرتے ان کے لیے وعیدیں بھی بڑی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے 14ویں پارے میں، سورہ نحل 14ویں پارے میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، یہ 19ویں رکوع کی درمیانی ابتدائی آیتوں میں سے ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ أَوْ كَمَا قَالَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے، اور جب تم اللہ کے نام سے کسی سے وعدہ کرو تو پورا کرو، اور قسموں کے بعد تاکید مزید کر کے نہ توڑا کرو. حالانکہ تم اللہ کو ضامن اور کفیل ٹہراتے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. آیت مبارکہ کا معنی اور مفہوم میں نے عرض کیا. تھوڑا سا خلاصہ میں آپ کے سامنے کر دوں کہ اللہ کے نام سے جو وعدہ کیا جائے تم اس کو پورا کرو. اب آپ دیکھیں، میں نے اس سے پہلے بھی بتا دیا ہے، اس سے پہلے بھی میں نے ایک نشست میں ظاہر کیا کہ جب ہم کسی کام میں لوگوں کے سامنے یہ کہہ دیں کہ انشاءاللہ
تو آپ اسے پورا کرو. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بارہا آپ سن رہے ہیں. انشاءاللہ جب کہو تو اسے پورا کرو, کیونکہ آپ نے اللہ کے نام کے ساتھ میں وعدہ کیا ہے. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا وعدہ خلافی کرنا اللہ کے نام کا مذاق بننے کا سبب بن جائے. ہمارا وعدہ خلافی کرنا کہیں اللہ کے نام کے مذاق کا سبب نہ بن جائے. اور آج یہ بات ہو ہی رہی ہے. کون ایسا شخص اللہ کے فضل سے بچا ہوا ہے کہ جس نے انشاءاللہ کہا ہو اور اپنے وعدے کو پورا کرتا ہو؟ الا ماشاءاللہ ایسے افراد بھی اس دور میں موجود ہیں, مگر کھانے میں نمک کے برابر, سالن میں نمک کے برابر. اتنے لوگ ہی موجود ہیں جتنے کھانے اور سالن میں نمک ہوا کرتا ہے, نمک کے دانے ہوتے. مگر اکثریت مرد ہو کہ عورت ہو اس کے خلاف ہو چکی ہے. اور انشاءاللہ ہم ٹالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, جبکہ رب نے فرما دیا ہے اللہ کے نام سے جب تم کوئی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو, اور اگر نہیں کرو گے تو اس کا نقصان قیامت کے دن دیکھو گے اور دنیا میں بھی اس کا نقصان دیکھو گے. اور پھر اگر کسی بات پر قسم کھا لی ہے تو اس قسم کو بھی نہ توڑو, بلکہ اس قسم کو پورا کر لو جس بات پر آپ نے قسم کھائی ہے, جو جائز اور حلال باتیں. یہ نہیں کہ آپ نے کسی سے رشتہ توڑنے کی قسم کھا لی تو ہم اس کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ اس قسم کھائی ہے تو آپ پورا کرو. یہ بیہودہ قسمیں, بیہودہ معاملات کے لیے ان قسموں کا استعمال کرنا یہ بہت غلط ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے. آپ نے کسی چیز کے لیے قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر میرا یہ کام پورا ہو گیا تو میں اتنا خیرات کر دوں گا, اتنا صدقہ کر دوں گا, اتنوں کو میں گھر بنا کر دوں گا, یہاں پر میں پانی کا انتظام کروں گا, میں مدرسہ بناؤں گا, میں مسجد بناؤں گا, میں غریبوں کی, مسکینوں کی, یتیموں کی, بیواؤں کی مدد کروں گا. اس قسم کی جو قسم کھاتے ہیں اور جب ان کا کام پورا ہو جائے تو اس کو پورا کرو. ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ مجھے یاد آتا ہے. قرآن کریم کے 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے اور چند آیتیں اس حوالے سے ہیں. مفسرین کا اس میں اختلاف ہے, یعنی آیتوں میں اختلاف نہیں, معاذ اللہ واقعے کے حوالے سے اختلاف ہے. مگر جو واقعہ ہمیں تفسیر کی بہت زیادہ کتابوں میں ملتا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. سورہ توبہ یہ 10ویں پارے میں ہے اور 10ویں پارے کے 15ویں رکوع سے 16ویں رکوع کے درمیان میں یہ آیتیں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أو كما قال. یہ 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جن کا تعلق حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے تھا. مفسرین نے فرمایا یہ حضرت ثعلبہ کے حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی ہے جو معاشی طور پر بہت زیادہ کمزور تھے. آیت کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں اور معنی تھوڑا سا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. معاشی طور پر بہت زیادہ کمزور تھے اور ان کو خواہش تھی کہ میں دولت مند بن جاؤں, میرے پاس میں بہت زیادہ پیسہ ہو تاکہ اس سے میری ضرورت بھی پوری ہو اور لوگوں کی ضرورت بھی میں پوری کر سکوں. اس طرح کے ان کے ارادے تھے. جیسے آج ہم بھی مانگتے ہیں نا, مولا تو مجھے دے تاکہ میں تیرے بندوں کو دوں, اور جب اللہ دیتا ہے تو ہم کیا کیا کرتے ہیں یہ ہمیں معلوم ہے. تو خیر ثعلبہ کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ معاشی طور پر کمزور تھے. ایک مرتبہ وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے حضور آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاشی طور پر مضبوط کر دے, خوشحال بنا دے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ میری زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, لہٰذا اسی حساب سے اپنی زندگی گزارو. وہ چلے گئے. پھر تھوڑے دن بعد خیال پیدا ہوا کہ مجھے دولت چاہیے. پھر آئے حضور کے پاس, حضور سے پھر وہی مطالبہ کیا. میرے آقا نے پھر ان سے فرمایا کہ میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے.
پھر وہ چلے گئے. کچھ دن بعد پھر خواہش ہوئی, پھر آئے حضور کے پاس, عرض کرنے لگے حضور دعا فرما دیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم یہ تھا کہ کیا ہماری زندگی تمہیں پسند نہیں ہے؟ تو عرض کرنے لگے حضور بات ایسی نہیں ہے, بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے دولت دے. آیت کا معنی اور مفہوم بھی سن لے. وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهُ, ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا, لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ, کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کر دے, لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, تو ضرور ہم صدقہ کریں گے اور نیک بندوں میں سے ہو جائیں گے. تو ثعلبہ نے یہی کہا کہ حضور اگر آپ میرے لیے دعا کر دیں اور مجھے مل جائے, اللہ کا فضل مل جائے, میں معاشی طور پر بحال ہو جاؤں, خوشحال ہو جاؤں, تو میں ضرور صدقہ کروں گا. یہ نہیں کہا کہ صدقہ کروں گا, لَنَصَّدَّقَنَّ, ضرور صدقہ کروں گا, وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, غافل میں سے نہیں ہوں گا, اللہ کے نیک بندوں میں سے ہو جاؤں گا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی کہ اللہ ثعلبہ کی بکریوں میں برکت عطا فرما. میرے آقا کی دعا تھی, اور میرے آقا کی دعا کے بارے میں تو ہمارا یہ ایمان, یہ یقین ہے کہ حضور اگر سوچ لیں تو رب قبول فرما لے. یہ تو حضور نے دعا کر دی, اپنے لبائے مبارک کو جنبش دے دی, اللہ نے دعا قبول کر لی. حضرت ثعلبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی دعاؤں کی برکت ظاہر فرما دی. بکریاں بڑھتی گئی, اتنی بڑی کہ مدینہ پاک میں جہاں وہ رہتے تھے وہاں رہنا ان کا مشکل ہو گیا, کیونکہ بکریوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. دوسرے مقام پر گئے, پھر وہاں رہنا مشکل ہو گیا, پھر مدینے سے باہر چلے گئے اور وہاں رہ کر اپنی بکریوں کی حفاظت کرنے لگے. زمین لی, بہت کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کر دیا. اب جب یہ اپنی زندگی میں خوشحال ہو گئے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرْهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, او کما قال. 11ویں پارے کی ایک آیت میں نے پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے, ان کو پاک کیجئے اور ان کا تزکیہ کیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے, کیونکہ آپ کی دعائیں ان کے لیے اطمینان کا باعث ہیں. بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو مال کے جمع کرنے کا حکم دیا اور ان لوگوں کی طرف بھیجا جن کے پاس میں دولت تھی, اور بتا دیا کہ کس کے پاس سے کیا کیا اور کس دولت پر کتنا لینا ہے. وہ صحابہ جاتے رہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور سے فرمایا کہ ثعلبہ سے ضرور ان کے مال کا صدقہ لانا, یعنی ان کے مال کا جو نفع ہے, ان کے مال سے جو بھی اللہ کے حکم کے ذریعے بنتا ہے وہ لے کر آنا. یہ صحابہ چلے اور حضرت ثعلبہ کے پاس پہنچے. ثعلبہ سے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے اور صدقے کی آیت نازل ہوئی ہے, لہٰذا چونکہ تم بھی دولت مند ہو, تمہارے پاس بھی بہت کچھ ہے, حضور نے فرمایا ہے کہ تم سے اپنے مال کا حصہ ایمان والوں کے لیے لے کر آنا ہے. ثعلبہ نے جب یہ سنا تو وہ سوچنے لگے, اور سوچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ جا کر آئیں اور جہاں جہاں جانا ہو آپ آنے تک میں سوچوں گا, اس کے بعد جو دینا ہے میں دیکھ لوں گا. یہ صحابہ کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ پہلا شخص ہے جس نے حضور کا حکم آنے کے بعد میں اس نے ٹال دیا ہے اور کہا ہے کہ بعد میں آنا. کیونکہ وہ صحابہ تھے, دیکھتے تھے کہ جن کو رسول جس چیز کا حکم دے دیتے وہ پورا کر لیتے, یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے. اب حضور کا حکم مل چکا ہے, نہ بھی ہوتا تو محنت کر کے کما کے حضور کے حوالے کرتے تھے. ایسی حالت تو ان لوگوں کی تھی. اور بعض تو ایسے بھی تھے کہ جو خود بھوکے رہ کر دوسرے بھوکوں کو کھلاتے تھے. ایثار کرتے تھے وہ لوگ.
خیر تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ صحابہ وہاں سے اٹھ گئے، بڑا افسوس کرنے لگے ثعلبہ پر۔ دوسرے صحابی کے پاس پہنچے، انہوں نے دیکھ کر صحابہ کو بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور پھر بڑے خوش ہوئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنایا تو انہوں نے ایک سرخ اونٹ ان صحابہ کو دے دیا۔ ان صحابہ نے کہا یہ سرخ اونٹ تو بڑا قیمتی ہے اور تمہارا حصہ اتنا نہیں نکلتا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور میری خوشی ہے کہ میں اچھے سے اچھا دوں تاکہ میرے آقا مجھ سے راضی ہوں اور آقا کی رضا سے رب کی رضا حاصل ہو جائے۔ وہ بڑے خوش ہوئے ان کے اس عمل سے۔ پھر ثعلبہ کے پاس آئے، ثعلبہ کے پاس آ کر پوچھا سوچ لیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے تو سوچ لیا ہے، یہ تو مجھ پر ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے، میں نے تو بڑی محنت سے یہ چیزیں کمائی ہے، یہ میرے لیے ٹیکس ہے، لہٰذا میں کچھ نہیں دے سکتا۔ وہ صحابہ افسوس کرتے ہوئے حضور کے پاس پہنچے، اور حضور نے پہلے ہی سے ثعلبہ کے بارے میں پوچھ لیا تھا کہ ثعلبہ نظر نہیں آتے، کیونکہ 5 وقت نماز حضور کے پاس ساتھ پڑھتے تھے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ مدینے سے دور ہوئے تو جمعہ آنے لگے، یا کچھ نمازوں میں آنے لگے، کچھ میں غائب ہونے لگے، پھر جمعہ آنے لگے، پھر دولت بڑھتی چلی گئی تو وہ مدینے میں جمعہ کے لیے بھی نہیں آتے تھے۔ دیکھ لو دولت کا کیا انجام ہوتا ہے، کیا نتائج نکلتے ہیں اس کے، اس بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا نتیجے اس حوالے سے نکلتے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ دولت کی فراوانی ہمارے لیے بہت زیادہ خوشحالی کا سبب بنتی ہے، نہیں، خوشحالی کا سبب نہیں بنتی، یہ عیش و عشرت کا اور اللہ اور اس کے رسول سے دوری کا سبب بنتی ہے۔ ثعلبہ کے بارے میں رسول جانتے ہیں، اور پھر جب صحابہ واپس ہوئے اور جو انہوں نے رقم جمع کی تھی وہ ساری حضور کے پاس میں امانت داری کے ساتھ میں انہوں نے دے دیا، کچھ بھی اپنے پاس میں نہیں رکھا، سب کچھ امانت داری کے ساتھ میں حضور کے پاس دے دیا، اور بتا دیا کہ حضور اس نے یہ دیا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا سب کا چھوڑو، ثعلبہ کا بتاؤ کیا کیا؟ صحابہ نے عرض کیا حضور ثعلبہ نے پہلے تو کہا کہ آگے جا کر آؤ، جب آگے جا کر واپس آئے تو اس نے انکار کر دیا، کہا یہ ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا افسوس ہے ثعلبہ پر، افسوس ہے ثعلبہ پر، افسوس ہے ثعلبہ پر۔ 3 مرتبہ یہ بات کی، اور ثعلبہ کے کچھ قریبی رشتہ دار وہاں پر موجود تھے، انہوں نے جا کر ثعلبہ سے کہا ہے ثعلبہ تو نے کیا کر دیا کہ حضور افسوس کرنے لگے تجھ پر، اور تیرے تعلق سے قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی۔ وہ کون سی آیت؟ جو میں نے پہلے پڑھی کہ کچھ لوگ اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کرے تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک لوگوں میں ہو جائیں گے۔ پھر رب فرماتا ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے عطا کیا، بخلوا بِهِ، اس نے بخل کر دیا، فَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا، جو کچھ کہا تھا اپنی بات سے پھر گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ عذاب نازل کیا، عذاب نہیں بلکہ ان پر ایسی لعنت نازل کی کہ رب نے فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، کیا کیا رب نے؟ ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اور یہ نفاق ان کا اللہ سے ملاقات تک باقی رہے گا، قیامت کے دن تک باقی رہے گا۔ کیوں؟ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، اللہ سے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کی مخالفت کی۔ آج ہم بھی دیکھیں کتنے وعدے خدا سے کرتے ہیں اور کتنی مخالفت کرتے ہیں، اور پھر وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور جھوٹ بولتے ہیں۔ ہماری حالت اللہ نہ کرے ان لوگوں میں سے ہو جائے جن کے دلوں میں نفاق ڈال دیا گیا ہو۔ اس سے پناہ مانگو، کیونکہ جس کے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے وہ بندہ کسی کام کا نہیں رہتا، وہ بندہ اللہ کا ملعون ہوتا ہے، اللہ کا مغضوب ہوتا ہے، اللہ کے سارے عتاب اس بندے پر نازل ہوتے ہیں جو نفاق کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، وعدہ خلافی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہ وعدہ خلافی کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہم تو اللہ کا نام لے کر لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں، انشاءاللہ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، مگر اس کو پورا نہیں کرتے، اور اگر اس کو پورا نہ کیا، وعدہ خلافی کر لی، تو اس کی سزا کے لیے بھی تیار ہو۔ سزا کیا ہوئی آپ دیکھو،
واقعہ ابھی پورا نہیں ہوا. جب ثعلبہ کے رشتہ داروں نے جا کر ثعلبہ سے کہا کہ حضور نے افسوس کر لیا ہے اور قرآن کی آیتیں تیرے لیے نازل ہوئی, بڑا ڈر گیا, ہیبت میں آ گیا, خوف میں آیا, بہت سارا سامان لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا, عرض کی کہ حضور قبول کر لیں, قبول کر لیں. میرے آقا نے فرمایا ثعلبہ جب بھیجا تھا تب دے دیتا تو قبول ہو جاتا, تھوڑا دیتا, جتنا کہا اتنا دیتا تو قبول ہو جاتا. آج اتنا سارا لے کر آیا ہے مگر میں قبول نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے تجھ سے مال لینے سے منع کر دیا ہے. اللہ اکبر. ثعلبہ نے بڑی کوششیں کی, بڑی منتیں سماجتیں کی, مگر حضور نے نہ فرما دیا کیونکہ اللہ نے منع کر دیا. اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے, حضور اس فیصلے پر قائم ہے. حضور کا وصال ہو گیا, ثعلبہ بھی زندہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر وہ مال لے کر حاضر ہوا. میرے آقا نے فرمایا ثعلبہ حضور نے قبول نہیں کیا, میں بھی قبول نہیں کر سکتا, لہٰذا واپس لے جا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا, ثعلبہ بھی زندہ ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کے دور خلافت میں اس نے بہت زیادہ مال لانے کی کوشش کی اور لے کر بھی آیا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ثعلبہ اللہ نے منع کیا ہے, حضور نے نہیں لیا, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں لیا, تو میں کیسے لے سکتا ہوں, اپنا مال واپس لے کر چلا جا. راوی بیان کرتے ہیں کہ اسی حالت میں ثعلبہ کی موت واقع ہوئی. اندازہ کیجئے ہم بھی کتنے وعدے کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے, کتنا ہم کہتے ہیں دولت نہیں ہے ملتی تو ہم یہ کر دیتے وہ کر دیتے, جب ملتی ہے تو گناہ کے کام میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے اور نیکیوں والا کوئی کام ہم نہیں کرتے الا ماشاء اللہ. آج ضرورت ہے جتنا اللہ سے وعدہ کیا ہے ان وعدوں کو پورا کرو. عہد کے حوالے سے کئی باتیں ابھی باقی ہیں, انشاءاللہ جب اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کرنے کا موقع ملے گا تو ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. آج کی بات پھر ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں اور مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے جو وصیتیں بیان فرمائی, چونکہ ہماری گفتگو امانت کے تعلق سے چل رہی ہے اور خیانت سے بچنے کے تعلق سے چل رہی ہے, مگر بعض باتیں آ رہی ہیں تو ضمناً اس کو بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج یہ 28ویں نشست ہے ہماری. اس کے بعد تیسری بات آج ہم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور نے وصیت کی تھی اس کو پورا کیا ہے کما حق کہو. اب چوتھی اور پانچویں بات حضور کا فرمان یہ ہے کہ امانت ادا کرنے کی وصیت بھی حضور نے کی اور خیانت ترک کرنے کی وصیت بھی حضور نے کی. اس کے بعد اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے. ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے, ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.